بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے جمع ہوئے ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی امہات ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ظاہر ہے کہ امت کی رہنمائی کرنے والے رسول ہوتے ہیں، انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت کی راہ دکھانے والے اللہ کے رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں، اور رسولوں کے سردار خاتم النبیین ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عام طور سے سن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی استاد کی مثال روحانی والد کی ہوتی ہے، استاد والد کی طرح ہوتا ہے، تو پیغمبر پوری انسانیت پوری امت کے لیے بحیثیت ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں، روحانی والد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان کی حیثیت والد کی ہے تو قرآن کریم نے خود ان کی ازواج کے بارے میں بتا دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ایک مطلب کوئی دنیا کا کوئی کم سے کم تر انسان بھی ہونا تو وہ کبھی اپنی والدہ کے بارے میں، کبھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی ادنا سی ہرزہ سرائی، کوئی ادنا سی بے ادبی گستاخی کا جملہ، کوئی جتنا ہی گیا گزرا شخص ہو، اپنی والدہ کے بارے میں کبھی کسی سے سننا برداشت نہیں کرتا۔ اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہماری امہات ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان، اور ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اور جیسے غار حرا کا واقعہ اس پر بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو روایات کے مطابق سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون یا سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت مردوں اور عورتوں میں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ بات لکھی ہے کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ اسلام لائیں گے ان سب کے اسلام کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ جو کوئی اچھی سنت جاری کرے گا اس کو اس عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس سنت پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی ملے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنت جاری کی کہ بلا چوں چراں، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی قیل و قال کے، یہ نہیں پوچھا کہ آپ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا بدلہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کمال بدلہ دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہاں اس موقع پہ میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جس طرح عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ایک تو ہمیں ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، دوسرا وہ صحابیات جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ان میں سر فہرست بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یہ حضرت خدیجہ کی خصوصیت ہے، اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس وقت آپ کے پاس حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں سالن ہے۔ آپ دیکھیں کیسی منظر کشی حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں حضرت خدیجہ کے لائف اسٹائل کی، اور فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیجئے، اور میری طرف سے بھی ان کو سلام پیش کیجئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروہا ببیت من قصب لا صخب فیہا ولا نصب، کہ حضرت خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری سناؤ جو اس موتی سے بنایا گیا ہو، جس موتی کو اندر سے اس کو سمجھیں، اس کو کھوکھلا کر کے بنایا گیا ہو، جس کے اندر نہ کوئی چیخ و پکار ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے جب جنت کا تذکرہ کیا تو یہ کیوں فرمایا کہ اس میں چیخ و پکار نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی؟
تو علماء نے لکھا ہے اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جب اسلام لائی ہیں تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چیخنا نہیں پڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھکنا نہیں پڑا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی حیل و حجت نہیں کی، بلکہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا، پہلے لمحے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہ آج کی خواتین کے لیے، ہم جب بھی اس طرح کی شخصیات کا مطالعہ کریں، ان کا تذکرہ کریں، اصل چیز یہ ہے آج ہماری خواتین کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور مردوں کو بھی، کہ ہمارے رول ماڈل کون ہے، ہماری آئیڈیل پرسنالٹیز کون ہیں۔ کیا ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل حضرت خدیجہ ہیں؟ کیا ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ کیا ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سر فہرست ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سر فہرست ہیں، السابقون الاولون میں بھی سابقین کے اندر شامل ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے ساتھ دیا۔ وہ صرف ایک زوجہ نہیں تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہترین ایڈوائزر تھی، ایک بہترین مشیر تھی۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کی ضرورت ہوتی تھی، حضرت خدیجہ آگے کھڑے ہو کے تسلی دیتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں ان کی شخصیت کی اہمیت کا، کہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی باتوں سے اللہ کے رسول کو تسلی ملتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس پر کوئی مصیبت آ جائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی شخصیات کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ جس طرح دین کے ساتھ کھڑی ہوئی، ہمیں بھی آج دین کے ساتھ، دینی تعلیمات کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے مشکلات کے اندر جس طرح شوہر کا ساتھ دیا، آج کیا ہوتا ہے شوہر کے تھوڑے سے مالی حالات خراب ہوتے ہیں، بیوی عدالت چلی جاتی ہے خلا لینے کے لیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کن مشکل، انہوں نے اپنا مال قربان کیا، ہر طرح کی قربانی دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے اور ان کی شخصیت کی اتباع کرنی ہے۔